شہزادے کا جنسی دوائیوں کا استعمال، شہزادی حیات دبئی چھوڑ کر بھاگ گئی۔ السلام علیکم دوستو، آج سے قبل آپ نے دبئی کے حکمران محمد راشد المخدوم کی شاہانہ زندگی کے بارے میں کئی کہانیاں سن رکھی ہوں گی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان حکمرانوں کی زندگی بھی کئی طرح کے عجیب و غریب مسائل سے گھری ہوتی ہے، اور جب یہ مسائل دنیا کے سامنے آتے ہیں تو ایک بہت بڑی خبر بن جاتے ہیں۔ دبئی کے حکمران محمد راشد المخدوم کی بیوی شہزادی حیات بنت حسین نے مارچ 2019 میں اس وقت پوری دنیا کو چونکا دیا جب انہوں نے دبئی میں موجود محل سے فرار ہو کر لندن میں پناہ لی۔ ان کی طلاق کی درخواست نے بہت سے لوگوں کو بہت حیران کیا۔ اس خبر سے پہلے محمد راشد المخدوم اور شہزادی حیات ایک پرفیکٹ شاہی کپل کے طور پر جانے جاتے تھے۔ دنیا میں ان کی شادی شدہ زندگی کو ایک مثال سمجھا جاتا تھا اور ان کے اختلافات کی خبر کبھی بھی سامنے نہیں آئی تھی، لیکن پھر اچانک سے شہزادی حیات کا دبئی چھوڑ کر جرمنی اور پھر لندن میں پناہ لینا یقیناً ایک بہت بڑی شاکنگ نیوز بنا۔ لیکن بعد ازاں جو انکشافات سامنے آئے وہ اور بھی زیادہ حیران کن تھے۔ کیا راشد المخدوم شہزادی حیات پر جنسی تشدد کیا کرتے تھے؟ کیا راشد المخدوم نے شہزادی کو قید کر رکھا تھا؟ اور کیا شہزادی حیات نے راشد المخدوم سے بے وفائی کی؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، شہزادی حیات 3 مئی 1974 کو اردن میں پیدا ہوئی اور وہ اردن کے شاہ عبداللہ دوئم کی سوتیلی بہن ہیں۔ انہوں نے برطانیہ کے نجی اسکول میں تعلیم حاصل کی اور بعد میں آکسفورڈ جیسی ممتاز یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم لی، جہاں انہوں نے پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس کی تعلیم حاصل کی۔ 1994 میں گریجویشن کیا۔ ان کی والدہ ملکہ عالیہ 1977 میں ایک ہیلی کاپٹر کے حادثے میں المناک طور پر انتقال کر گئی، جو اردن کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا جس نے شاہی خاندان کو شدید متاثر کیا تھا۔ اپنی پوری زندگی میں شہزادی حیات نے اپنی تعلیم اور شاہی روابط کا استعمال کرتے ہوئے عالمی سطح پر ایک مثبت اثر ڈالنے کے لیے بہت سے خیراتی کاموں میں حصہ لیا۔ ان کی تعلیم اور پھر ایک ممتاز شاہی خاندان میں ان کی پرورش نے انہیں بہت جلد بین الاقوامی طور پر پوری دنیا میں مقبول کر دیا۔ وہ 19 سال کی عمر میں ٹرک ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے والی اردن کی پہلی خاتون بنی۔ شادی سے پہلے تک شہزادی حیات کا ایک منفرد پہلو گھڑ سواری کا جنون تھا، جو انہوں نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد اپنایا، اور یہی منفرد انداز انہیں اپنے ہونے والے شوہر کے قریب لے گیا۔ سال 2000 میں انہوں نے گھڑ سواری کے مقابلوں میں حصہ لیتے ہوئے سڈنی اولمپکس میں اردن کی نمائندگی کی۔ شہزادی حیات نے بڑے جوش کے ساتھ اپنے ملک کا جھنڈا اٹھایا اور 70ویں نمبر پر آئیں، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ ان کے ایتھلیٹک کیریئر کا بس وہ ایک لمحہ تھا۔ 2 سال بعد انہوں نے اسپین میں ہونے والی انٹرنیشنل چیمپئن شپ میں جمپنگ کے مقابلے میں حصہ لیا، جہاں ان کی ملاقات دبئی کے حکمران شیخ محمد راشد المخدوم یعنی اپنے مستقبل کے شوہر سے ہوئی۔ اس ملاقات نے ان کی زندگی میں ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ سال 2006 میں شہزادی حیات نے دبئی کے حکمران سے شادی کی اور اس جوڑے کے 2 بچے پیدا ہوئے، جن میں بیٹی الجلیلہ اور ایک بیٹا زائد تھا۔ پیارے دوستو، اگرچہ شیخ محمد راشد کی پہلے سے ہی 5 بیویاں تھیں، لیکن شہزادی حیات بہت جلد دبئی کی ایک نمایاں عوامی شخصیت بن گئیں۔ وہ اکثر بین الاقوامی تقریبات میں شیخ محمد راشد کے ساتھ نظر آتی، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ انہیں مثالی جوڑے کے طور پر دیکھتے۔ بظاہر یہ شادی اسٹریٹجک مفادات کی وجہ سے کی گئی معلوم ہوتی تھی، جہاں اردن کو دبئی کی طرف سے اہم سرمایہ کاری کی پیشکش کی گئی، جس سے اردن کی معیشت کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ لیکن شہزادی حیات کی سہیلیوں اور قریبی حلقوں کا کہنا تھا کہ شیخ محمد کے ساتھ ان کا تعلق حقیقی تھا اور ان کا تعلق سرکاری معاملات سے بالکل الگ تھا۔ اس جوڑے کو اکثر عوامی سطح پر ایک ساتھ دیکھا جاتا اور یہ دونوں اکثر اپنے دونوں بچوں کے ساتھ خوشگوار خاندانی زندگی انجوائے کرتے نظر آتے۔ اس سے زیادہ ان کی ذاتی زندگی کے معاملات کوئی نہیں جانتا تھا۔
شہزادی حیا عوام میں ہمیشہ خوش اور مسکراتی ہوئی نظر آتی اور اکثر مختلف انٹرویوز میں اپنے شوہر کے لیے تعریفی کلمات کا اظہار کرتی دکھائی دیتی، جس سے ان کے تعلقات کے بارے میں عوام میں ہمیشہ مثبت تاثر جاتا۔ لیکن ایک بہترین زندگی کے باوجود یہ خوبصورت کہانی سال 2019 میں اچانک ختم ہو گئی، جب شہزادی حیا نے ایک چونکا دینے والا اور غیر متوقع قدم اٹھایا۔ اس قدم نے دنیا بھر کو حیران کر دیا۔ پیارے دوستو، شہزادی حیا کا دبئی سے فرار ہونا، اس کے بعد ہونے والے انکشافات کے ساتھ ساتھ لندن میں پناہ لینا اور عدالت کے ذریعے طلاق کا مطالبہ کرنا بلا شبہ ایک بہت بڑی خبر بنا۔ جب برطانوی عدالت اس معاملے میں ملوث ہوئی تو کئی عجیب و غریب انکشافات سامنے آئے۔ جہاں ایک طرف شہزادی حیا نے اپنے شوہر کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا، وہیں خود شہزادی حیا کے بارے میں بھی کئی افواہیں سامنے آئیں، جن کے مطابق وہ اپنے سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ ناجائز تعلقات میں ملوث تھیں، اور جب شیخ المخدوم کو اس بات کا پتہ چلا تو شہزادی نے وہاں سے فرار ہونا ہی بہتر سمجھا۔ دوسری طرف شہزادی حیا کے بیانات کے مطابق ان کے افیئر کی یہ خبریں جھوٹی تھیں، جو کہ انہیں بدنام کرنے کے لیے پھیلائی گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دبئی کے شاہی خاندان میں وہ اور ان کے بچے محفوظ نہیں۔ شہزادی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہیں شادی کے شروع سے ہی خاندان کی طرف سے اور خاص طور پر شیخ المخدوم کے پہلے بچوں کی طرف سے قبول نہیں کیا گیا تھا۔ انہیں وہاں کافی مشکلات کا سامنا تھا اور اب انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں، جس پر انہوں نے دبئی میں موجود جرمنی کے سفیروں سے مدد حاصل کی۔ ان سفیروں نے انہیں بچوں کے ساتھ جرمنی فرار ہونے میں مدد دی۔ جرمنی پہنچنے پر شہزادی حیا اور ان کے بچوں کو سیاسی پناہ دی گئی اور تحفظ کی پیشکش کی گئی۔ مغربی ذرائع ابلاغ نے اس وقت خبر بریک کی تھی کہ شیخ راشد المخدوم نے اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے بات چیت کی اور ان سے مداخلت کی درخواست کی تاکہ وہ اپنے بچوں کو دبئی واپس بلا سکے۔ شیخ راشد نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے شہزادی حیا سے علیحدگی کا فیصلہ کیا ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کی تحویل چاہتے ہیں۔ جیسے جیسے کیس آگے بڑھا، اس بااثر جوڑے کے بارے میں مزید ذاتی نوعیت کی باتیں سامنے آئیں۔ ایک عربی صحافی جو کہ شاہی خاندان اور شہزادی حیا کو بہت قریب سے جانتا تھا، اس نے انکشاف کیا کہ راشد المخدوم نے شہزادی حیا پر بے جا جنسی اور ذہنی تشدد کیا۔ صحافی کے بقول شیخ راشد شہزادی حیا کو جنسی کھلونا سمجھتا تھا اور کئی بار اس نے شہزادی کو قید بھی کیا، اور انہی وجوہات کی وجہ سے شہزادی نے محل سے فرار ہونے کا قدم اٹھایا۔ عدالتی کارروائی کے دوران شہزادی حیا نے اپنے بچوں کی مکمل تحویل کی درخواست کی۔ اسی دوران عدالت میں پیش کی گئی تحقیقات کے مطابق معلوم ہوا کہ شیخ راشد المخدوم شہزادی کے خلاف قانونی کارروائی کے دوران غیر قانونی فون ہیکنگ میں ملوث ہیں۔ شہزادی حیا اور ان کے ساتھ ان کی قانونی ٹیم اور ہاؤس آف لارڈ کے ارکان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ چنانچہ برطانوی عدالت نے اس کیس کے سب سے اہم فیصلے میں شیخ راشد المخدوم کو حکم دیا کہ وہ شہزادی حیا کو طلاق دینے کے علاوہ 728 ملین ڈالر کی رقم بھی ادا کرے، اور ان کے دونوں بچوں کی مکمل تحویل بھی شہزادی حیا کو دے دی گئی۔ یوں یہ طلاق دبئی کی مہنگی ترین طلاق شمار ہوئی۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایسی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔